امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بڑے امام ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور بہت آزاد خیال تھا، کہا کیسے ہو سکتا ہے خدا کون ہے؟ آپ نے کچھ نہیں، جواب دینے کے ائمہ کے انداز الگ الگ ہیں۔ آپ نے کہا کبھی سمندر کا سفر کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ کیا کبھی سمندر کا خوفناک سفر بھی دیکھا؟ سمندر کے سفر اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سخت بھی ہوتے ہیں، خوفناک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا میری زندگی میں ایک سفر اتنا ڈینجر ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتا۔ کہا کیا ہوا تھا بتا؟ کہا جہاز تو نکل چکا، اچانک طوفانوں کے بیچ گر گیا ہمارا جہاز، اور جتنے اس پر کیپٹن تھے، ملاح تھے، ایک کے بعد دیگرے سب مر گئے، ڈوبتے چلے گئے۔ جہاز میں پانی اتنا آیا کہ کوئی سنبھال نہ سکا، سب گر گئے، مر گئے، اور جہاز ٹوٹ کے بکھرا۔ تو میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ملاح کسی طرح نکال لیں گے، نہیں وہ سب مر گئے۔ تو جہاز کے سوچا کہ یہ کسی طرح تیر کر باہر آ جائے گا، جہاز ٹوٹ گیا۔ ایک تختہ بچا تھا، میں اس تختے پر آ گیا اور اس تختے پر لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس تختے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں گر گیا سمندر میں اور اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ میں غشی کے عالم میں تھا، کنارے لگ تو گیا، ہوش آیا تو میں زندہ تھا، اٹھ کر کے آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ خدا کے ہونے کا یقین نہیں رکھنے والا بندہ تھا۔ اس وقت امام جعفر صادق نے کیا پوچھا، یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آنے والی بات میں غرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سمندر کے سفر پر جب تو تھا، پہلے تو سمندر میں چل نہیں سکتا تھا، سمندر میں پیدل جا نہیں سکتا تھا، تو کیا کیا تو نے؟ جہاز کو لے لیا۔ یہ جہاز پر تیرا بھروسہ تھا کہ سمندر پر میں نہیں چل سکتا، جہاز لے کر جائے گا۔ جہاز پر سوار ہوا تو جہاز جب ہچکولے کھانے لگا تو تیرا یقین کس کے اوپر آ گیا؟ ملاح پر، کیپٹن ہے، چلا لے گا، نکال لے گا۔ لیکن جب وہ ڈوبنے لگ گئے، تب پھر تیرا یقین جہاز کے ان تختوں پر ہوا کہ یہ ڈوبیں گے نہیں، کسی طرح اس پر سوار ہو جاؤں گا۔ جہاز سے یقین بڑھ کر ملاح پہ آیا، ملاح سے بڑھ کر کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر آیا۔ تختے پر بھی تو لیٹا ہوا چل رہا تھا، جب تختہ بھی چلا گیا اور تو سمندر کے حوالے ہوا، اس وقت بتا تیری کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تیری کیا کیفیت تھی؟ تو کیا سوچ رہا تھا؟ کیونکہ جتنے سہارے تھے سب نکل گئے، جہاز تھا وہ بھی چلا گیا، ملاح تھا ڈوب گیا، تختہ تھا چلا گیا، لاسٹ کچھ نہیں تھا، سمندر کے حوالے اپنے آپ کو کیا۔ اس وقت تیری سوچ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میری سوچ یہ تھی کوئی تو ایسی طاقت آئے جو مجھے یہاں سے بچا لے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں جو تیری روح نے پکارا اسی کا نام اللہ رب العزت ہے۔ جو تیری ایسی کیفیت میں یاد آ جائے سمجھ لے وہی اللہ کی ذات ہے۔ جہاں سارے سہارے ختم ہو جائیں، سارے امیدیں ٹوٹ جائیں، وہاں پھر جس چیز کی یاد آتی ہے وہ رحمان و رحیم ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے زندگیوں میں تجربے کے طور پر بھی دیکھا ہے، جب سارے لوگ چھوٹ جائیں، آخری جو امید ہے اسی امید کو کہتے ہیں، اسی یقین کو کہتے ہیں اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات، یہاں سے بندہ پھر اتنا پاورفل ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ چھت لگی ہے، چھت کس پر کھڑی ہے؟ چھت تو پلر کے اوپر ہے، دیواروں کے اوپر ہے، لیکن ابھی اگر کوئی بتا دے کہ کریک ہو گئی، چھت گر سکتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ کر کے باہر نکل جائیں گے، یہی ہوگا۔ چھت، پلر والی چھت گر رہی ہے تو بھاگ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان کے نیچے جس کا کوئی پلر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پلر ہی نہیں، پورا آسمان کہیں پلر ہے؟ عجیب یقین ہے تمہارا، یہ پلر والی چھت پر یقین نہیں ہے کہ یہ بلڈر کا بنایا ہوا ٹوٹ سکتا ہے، وہ رب العالمین کا ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس یقین کا نام ہے خدا وحدہ لا شریک کا ہونا۔ تمہارا یقین بتاتا ہے، تمہارا یقین، تم بچنے کے لیے بھاگتے کہاں ہو؟ بھاگتے وہی ہو، یہ بے اختیار ہے، کوئی کہتا نہیں ہے تمہیں، یہ بغیر تمہارے، یہ فطرت میں اللہ نے تمہارے ڈال رکھا ہے، فطرت میں ڈال رکھا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے ایسے ہیں، ہر بچے کو سکھایا نہیں جاتا آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈا ہوتا ہے، فطرت میں اللہ اس کے ڈالا ہوا ہے۔
کیا سب کو سکھایا آپ نے؟ ہر بچے، کسی بچے کے ساتھ اتفاق ہو گیا، آگ کے قریب آیا تو اس کو بتا دیا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پر کہ وہ بھی کلاس لی جاتی ہے، آگ کتنے سیلسیس گرم ہوتی ہے، یہاں انگلی نہیں لگاتے، وہاں نہیں لگاتے۔ ارے یہ سینس ہے جو ہر انسان کے اندر آتا ہے، ہر انسان کے اندر آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں کوئی کورس کیا ہے آپ نے کہیں پر، کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، کہ خوشبوئیں دنیا میں کتنی ہیں اور بدبوئیں کتنی ہیں؟ اس پر کسی نے کورس کیا ہے کیا؟ کوئی کورس کیا ہے؟ آپ مجھے بتانا کہیں پر بھی کوئی ریسرچ ہوا ہے؟ اس کو خوشبو کہتے ہیں، اس کو بدبو کہتے ہیں، نہیں کیا کورس، آپ نے کبھی نہیں کیا، مجھے پتا ہے۔ لیکن میں کوئی بھی ایک چیز لا کر کے رکھ دوں جس سے مہک آ رہی ہے، اس کا نام کچھ بھی نہیں، میں آپ سے پوچھوں بتاؤ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ تمہاری ناک بتا دے گی یہ بدبو۔ یہ سینس کیسے آیا؟ کیا اس کا نام تمہیں پتا؟ کہیں ریسرچ کیا ہے کہ اس کو بدبو کہتے ہیں؟ نہیں، تمہاری طبیعت اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے، یہ میری طبیعت پر بوجھ بن رہی ہے، دماغ پر بوجھ بن رہی ہے، یہ بدبو ہی ہے۔ اسی کی جگہ اگر میں کوئی اچھی والی خوشبو لا کر کے رکھ دوں، نام کچھ نہیں، نام کچھ نہیں، میں آپ سے کہوں بتائیے کیا ہے یہ سونگ کر، وہ کہے گا کچھ تو ہے لیکن خوشبو ہے۔ یہ چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہونے پر کسی کو بتانا ضروری ہے، میرے عزیزو اللہ نے خود زندگی میں ایسی چیز ڈال رکھا ہے، تم جب خوشبو اور بدبو کو بغیر کسی استاد کے پہچان لیتے ہو، بغیر کسی استاد کے پہچان لیتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہر انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، خیر والی بھی اور شر والی بھی، تم خود پہچان لیتے ہو، اس لیے اپنے عقل کا بھی استعمال کرو، اور جہاں عقل تھک جائے مالک عقل اور عقل کو صحیح پرکھنے والے کامل عقل والے انسان کامل محمد الرسول اللہ کا سہارا لو۔ بات یہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، عقل کا استعمال کر کے نشانیوں سے آدمی سمجھ تو سکتا ہے، دھواں ہے کہیں پر، دھواں کہیں ہے، آپ بغیر وہاں گئے اتنا تو کہہ سکتے ہیں آگ تو لگی ہوگی، آپ نے آگ نہیں دیکھا لیکن دھواں دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آگ ہوگی، آگ کے بغیر دھواں آیا کیسے؟ یہ اتنا سینس تو ہے آپ کو، آپ گئے نہیں، دور بیٹھے، یا عقل کا استعمال ہے، یا عقل کے استعمال سے آپ نے کہا۔ میاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ عقل ساتھ نہیں دیتی، ہر جگہ عقل کامل نہیں ہے، اسی لیے اس عقل کو مرید بنانا پڑتا ہے کامل انسان کا، کہ اتنا بھی آزاد نہ ہو جائے۔ عقل، فلسفی لوگ صرف عقل استعمال کیے گمراہ ہو گئے، صرف عقل۔ اسی لیے جو لوگ آج ایتھسٹ بنے ہیں وہ صرف لاجک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف محسوسات کو بات کرنا چاہتے ہیں، جو چھونے پر معلوم پڑے، جو چکھنے پر معلوم پڑے، جو دیکھنے پر معلوم پڑے، جو سونگنے پر معلوم پڑے، وہی چیز کا ایگزسٹ ہے، وہی ہے، باقی جو چیز نہیں ہے وہ خیالی ہے، کالپنک ہے۔ میاں ایسی کالپنک بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کو ایک تھپڑ بھی لگاؤں اور اس کے بعد کہ سر میں مار دیا، درد ہو رہا ہے، میں کہوں کہاں ہے وہ درد؟ نہ چکھنے سے لگتا ہے، نہ سونگنے سے لگتا ہے، نہ دیکھنے سے لگتا ہے، احساس ہے، درد کا احساس ہے، وہ دکھتا کچھ نہیں۔ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ان کا ایگزسٹ ہے لیکن اس کو احساس کرنا پڑتا ہے۔